محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر لوٹی تو لے کے دو جہاں کا تاج دار آئی، مگر لوٹی تو لے کے دو جہاں کا تاجدار آئی، محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، حلیمہ دو جہاں قربان ہوتے رے مقدر پر، حلیمہ دو جہاں قربان ہوتے رے مقدر پر، تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی، تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی، زمیں کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، وہ جب محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، وہ آئے تو منادی ہو گئی سائن زمانے میں، وہ جب آئے منادی ہو گئی سائن زمانے میں، بہار آئی بہار آئی بہاروں کی بہار آئی، محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، ہماری پردہ نشین خواتین، بچیاں، بہنیں، مائیں، آج الحمدللہ یہ تیسری نشست ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلے وار تذکرہ اس وقت آپ سن رہے ہیں۔ کل کی مجلس میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ آپ کے ایک سفر کا بھی تذکرہ سنا۔ جب آپ کی عمر شریف 12 سال کی تھی، ابو طالب اپنے تجارتی سفر کے لیے ملک شام کی طرف جا رہے تھے۔ پورا قافلہ تھا۔ اس سفر میں آپ تشریف لے گئے اور اس سفر میں جو کچھ پیش آیا اس کی تفصیلات کل آپ کو سنائی جا چکی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور بڑھنے لگی تو عرب میں مکے میں ایک جنگ پیش آئی جس کو حرب فجار کہتے ہیں۔ حرب کے معنی جنگ کے آتے ہیں، فجار اس جنگ کا نام تھا۔ چونکہ وہ جنگ حرمت والے مہینے میں واقع ہوئی تھی، شوال کے مہینے میں، جس میں قتل و قتال اسلام سے پہلے بھی حرام تھا اور اسلام آنے کے بعد کچھ دن تک اس کی حرمت اسی طرح بدستور باقی رہی۔ فجار کا لفظ فسق و فجور سے بنا ہے، فجور سے بنا ہے، کیونکہ وہ جنگ ان ایام میں ہوئی تھی جن میں جنگ کرنا نافرمانی تھی، فسق و فجور تھا، اس لیے اس جنگ کا نام ہی رکھ دیا گیا حرب فجار۔ اس جنگ میں عرب کے 2 قبیلے باہم بھڑ گئے، قبیلے بنو قیس اور قریش۔ یہ 2 قبیلے آپس میں بھڑ گئے۔ اسباب جو بھی ہوئے ہوں جنگ کے اس کی تفصیلات الگ ہیں، لیکن بہرحال جنگ ہو گئی۔ اس جنگ میں قریش کے تمام افراد شامل تھے، حتیٰ کہ بنو ہاشم کے لوگ بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، حضرت حمزہ اور دیگر حضرات اس جنگ میں شامل تھے قریش کی طرف۔
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک تھے. آپ کی عمر شریف 14 سال کی تھی. لیکن تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ آپ نے قتال نہیں کیا، آپ نے جنگ نہیں کی. اپنے چچاؤں کے اصرار کی وجہ سے آپ شامل ہو گئے تھے. بس اتنا تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ تیر اٹھا کر دیتے تھے. باقی آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا، کسی پر کوئی حملہ نہیں کیا. وہ جنگ ہوئی جس میں اولاً قبیلہ بنو قیس کے لوگ قریش پر غالب آ گئے. قریش کے لوگ شکست کھانے لگے. پھر ان لوگوں نے ہمت دکھائی، طاقت دکھائی، پھر قریش کو غلبہ حاصل ہوا. بہرحال اس جنگ کا خاتمہ مصالحت پر ہو گیا، آخر میں صلح ہو گئی. کافی اس میں قتل و قتال اور خوریزی ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ اس عمر کو پہنچ چکے تھے کہ قتال کر سکتے تھے. اس زمانے میں 14-15 سال کے بچے پورے جوان ہوتے تھے اور وہ بھرپور جنگ و جدال میں حصہ لیتے تھے. چنانچہ اسلامی جو غزوات پیش آئے ہیں اس میں بہت سے صحابہ ایسے تھے جن کی عمریں 14-15 سال کے درمیان تھیں اور انہوں نے جنگ کے موقعوں پر بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ جوان ہو رہے تھے لیکن آپ نے اس میں قتل و قتال نہیں کیا. اس کی 2 وجہیں علماء نے لکھی ہیں. پہلی وجہ تو یہ کہ وہ جنگ ہو رہی تھی حرمت والے مہینے میں، گناہ کا کام ہو رہا تھا، اس کی بنیاد گناہ پر تھی. اور عرب کا یہ عام دستور تھا، وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے. جب جنگ ہونے لگتی تھی اور یہ ہوتا تھا کہ اس جنگ کا سلسلہ طویل ہو جائے گا تو وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے. محرم آ گیا، چلو محرم اب 2 مہینے بعد آئے گا، جنگ ہو رہی ہے. رجب کا مہینہ بھی انہی حرمت والے مہینوں میں تھا، رجب کا مہینہ آ گیا، چلو رجب اب 2 مہینے بعد آئے گا، اب شوال کے بعد رجب آئے گا، جنگ ہو رہی ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع فرمایا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو مہینے بنائے تھے آج کے دن وہ مہینے سب اپنی اپنی حالت پر آ گئے ہیں. ذی الحجہ کا جو اصل مقام ہے، اصل جگہ ہے، ذی الحجہ اسی جگہ پر، محرم اسی جگہ پر. وہ سلسلہ بن گیا مہینوں کا جو آگے پیچھے عرب کرتے تھے. وہ سلسلہ دھیرے دھیرے اس وقت ختم ہو چکا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا. تو آپ کے جنگ نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ جنگ حرمت والے مہینے میں ہو رہی تھی، اس مہینے میں ہو رہی تھی جس مہینے میں قتل و قتال اس زمانے میں بہت برا سمجھا جاتا، بہت غلط سمجھا جاتا. دوسری بات یہ تھی کہ دونوں طرف سے مشرکین اور بت پرست تھے اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر جنگ صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے فرض کی ہے. اللہ کا کلمہ بلند ہو، اس کے دین کو غلبہ حاصل ہو، اس لیے جنگ کی جائے. اور ظاہر ہے وہاں پر تو دونوں طاقتیں کفر کی طاقتیں تھیں، دونوں طرف سے بت پرست تھے اور مشرکین تھے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی زیادہ حصہ نہیں لیا. گھر والوں کے اصرار کی وجہ سے آپ صرف شامل تھے. بہرحال تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ بھی آپ کے سیرت کے ساتھ وابستہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی نبوت سے پہلے، آپ کی نبوت سے پہلے والی زندگی میں جو جنگ پیش آئی آپ اس میں شامل تھے. دوسرا واقعہ پیش آیا جب حرب فجار ختم ہو گئی، جب یہ جنگ ختم ہو گئی، خوریزی خوب ہوئی، انجام کچھ بھی نہیں نکلا، آپس کی صلح پر وہ جنگ ختم ہوئی تو کچھ لوگ جو جہادیدہ تھے، تجربے کار تھے، وہ سر جوڑ کر بیٹھے کہ اسی طرح خوریزی ہوتی رہے گی، اسی طرح بے وجہ ہم لوگ آپس میں لڑتے رہیں گے. اس سے کچھ دن پہلے، کچھ سالوں پہلے، کچھ مدت پہلے ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو حلف الفضول کہتے ہیں. اس حلف الفضول، اس کا حلف کے معنی معاہدہ، عہد کرنا، اور فضول فضل کی جمع ہے. فضول و بیکار والا فضول نہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس معاہدے میں جو لوگ محرک تھے، جو لوگ اس کا بیڑا اٹھائے ہوئے تھے، ان سب کا نام فضل تھا. فضل ابن وداع، فضل ابن فضالہ،
فضل ابن حارث، یہ 3 سردار عرب کے تھے جو اس معاہدے کا بیڑا اٹھائے ہوئے تھے، جس کے لیے انہوں نے سب کو تیار کیا تھا کہ اب ظلم و ستم عرب سے دور کیا جائے، اب مکے کی سرزمین پر کسی پر ظلم نہ ہو، چاہے پردیسی ہو چاہے دیسی ہو، چاہے اپنا ہو چاہے پڑوسی ہو، چاہے اپنے رشتہ دار ہو چاہے غیر ہو، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، ہم مظلوم کی اعانت کریں گے، مظلوم کی مدد کریں گے۔ اس پر ایک عہد نامہ لکھا گیا تھا، اس پر عرب کے سرداروں نے دستخط کیے تھے اور اس پر وہ سب بہت دن تک کاربند تھے۔ کوئی کسی پر ظلم کرنا چاہتا تو یہ سب لوگ کھڑے ہو جاتے، یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ نہیں ہونے دیں گے، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ بہت دن تک اس کا اثر باقی رہا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگ اس کو بھول گئے، پھر وہی روش پر عرب کے لوگ اور مکے کے لوگ آ گئے۔ تو پھر اس جنگ کے بعد کچھ لوگوں نے سر جوڑ کر ایک مشورہ کیا کہ اور اس عہد کو جو پرانے زمانے میں ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا اس کو یاد کیا۔ اب اس موقع پر اب دوبارہ جب یہ عہد نامہ لکھا جانے لگا تو اس میں اصل محرک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت زبیر بن عبد المطلب تھے، وہ پیش تھے۔ یہ کیا بھائی کہ جو جس پر چاہے ظلم کر لے، مظلوم کی کوئی مدد نہ کرے، اور جب ہو جنگ شروع ہو جائے، آپس میں قتل و قتال شروع ہو جائے، خوریزی شروع ہو جائے، نہ جانے کتنی گردنیں کٹ جائیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو جائیں، کتنے بچے یتیم ہو جائیں، یہ کون سی بات ہے آخر؟ چنانچہ زبیر ابن عبد المطلب اس وقت اس کے گویا محرک تھے اور پیش تھے، اور بھی لوگوں کو انہوں نے سب کو جمع کیا اور ایک بڑی میٹنگ ہوئی عبداللہ بن جدعان کے مکان پر۔ حضرت عبداللہ بن جدعان اسلام نہیں لائے تھے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، لیکن عرب کی جو عادت تھی سخاوت، فیاضی، ایثار و ہمدردی، یہ اس میں ممتاز تھے عبداللہ بن جدعان۔ اور یہ طے ہوا کہ کہاں پر یہ میٹنگ رکھی جائے، اس معاہدوں کو مرتب کرنے کے لیے، اس کو تحریری شکل دینے کے لیے کہاں پر میٹنگ رکھی جائے۔ تو لوگوں نے کہا عبداللہ بن جدعان کے مکان پر یہ میٹنگ ہوگی۔ اس میٹنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل، آپ بھی شامل تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 20 سال سے کم تھی، 15-16 سال سے آپ اس میں شامل تھے۔ عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ آپ کو بھی شامل کیا گیا تھا، آپ بھی اس میں محرک تھے، اور آپ نے بعد میں یہ بات فرمائی جب آپ کو نبی بنا دیا گیا کہ آج بھی اگر ہمیں اس طرح کے معاہدوں کے لیے ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھائی جائے تو میں آج بھی جانے کے لیے تیار ہوں، میں آج بھی اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ آپ اس پر دل سے راضی تھے، اس لیے کہ یہ ایک کار خیر ہو رہا تھا، وہ معاہدہ لکھا گیا جب تک رہا ہو۔ لیکن آپ کی تاریخ سے، آپ کی سیرت سے یہ بات بھی وابستہ ہے، یہ تاریخ بھی وابستہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول کی جو میٹنگ ہوئی اس میں آپ نے شرکت فرمائی، اور عبداللہ بن جدعان کے مکان پر وہ میٹنگ ہوئی، اس نے سارے لوگوں کے لیے کھانا بنوایا جو بھی لوگ اس میں شریک رہے ہوں گے۔ اور میں نے ابھی عرض کیا کہ زبیر ابن عبد المطلب کے جو بیٹے زبیر تھے وہ خاص طور سے اس کے محرک تھے، اور اس آواز کو اٹھانے والے وہ تھے کہ اب ہم ہر مظلوم کی مدد کریں گے اور کسی مظلوم پر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ چونکہ عبداللہ بن جدعان کی فیاضی، اس کی سخاوت مشہور تھی، اس لیے، اور وہ حضرت عائشہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اس لیے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا عبداللہ بن جدعان کی سخاوت اور اس کا لوگوں کو کھانا دلانا اس کی مغفرت کا سبب بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ کفر پر خاتمہ ہوا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس نے چونکہ یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس نے یہ نہیں کہا تھا اے اللہ آخرت میں میری غلطیوں کو معاف فرما دو، اس نے کلمہ اسلام نہیں پڑھا تھا، اس لیے اس کی سخاوت کا کوئی فائدہ آخرت میں حاصل ہونے والا نہیں۔ یہ واقعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سے، آپ کی سیرت سے وابستہ ہے۔ یہ واقعات وہ ہیں جو نبوت سے پہلے کے ہیں، اور
ان تمام واقعات کے ساتھ آپ کے عظیم کارناموں میں حکم والا ایک واقعہ ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کئی بار ہوئی۔ اصل اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی ساتھ میں آئے، اور حضرت جبریل کے اشارے پر، ان کے بتانے پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور حضرت جبریل نے فرمایا کہ آپ اس گھر کا طواف کریے، اور رب العزت کی طرف سے ان پر یہ وحی آئی کہ تم پہلے انسان ہو جو اس گھر کا پہلا طواف کر رہے ہو۔ اللہ کے گھر کی زمین پر یہ پہلا گھر بنایا گیا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی ورحمۃ للعالمین۔ اللہ نے روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو بنایا ہے وہ شہر مکہ میں کعبہ کے نام۔ مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں، مکہ کے بہت سے نام ہیں، بے سے بکہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر چوتھے پارے میں اللہ رب العزت نے مکہ کو بکہ کے نام سے یاد کیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک کعبے کی تعمیر باقی رہی، اور پھر جب طوفان آیا تو کعبے کی تعمیر آسمانوں پر اٹھا لی گئی، بنیادیں باقی رہی۔ وہاں پر ایک ٹیلہ ابھر آیا جس کا انبیاء علیہ السلام طواف کیا کرتے تھے۔ حج تو ہو رہا تھا اور وہ کعبے کا طواف، اسی ٹیلے کا طواف کرتے تھے۔ بعد میں اللہ رب العزت نے کعبے کی تعمیر نو کروائی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جو بنیادیں تھیں پہلے سے انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کروائی۔ اور چونکہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اب وہ ٹیلہ بھی باقی نہیں رہا تھا، اس لیے بنیادیں بھی ختم ہو گئی تھیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور بنیادوں کی نشاندہی فرمائی۔ انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ کعبے کی تعمیر نو فرمائی۔ تعمیر ہو چکی تھی، تعمیر نو، نئی تعمیر، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری دنیا میں ہو گئی، آپ کی ولادت باسعادت ہو گئی اور آپ جوان ہو گئے، اور ادھر کعبے کی دیواریں بالکل بوسیدہ ہو چکی تھی، بالکل پرانی ہو چکی تھی، اور چونکہ نشیب میں تھا اس لیے بارش جب ہوتی تو بارش کا پانی کعبے کے اندر داخل ہو جاتا، دقتیں پیش آتی، اس کی دیواریں کچی تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ تعمیر کیا تھا اس پر چھت نہیں تھی، یہ بھی جان لیجیے آپ، غیر مسقف، اس پر چھت نہیں تھی، صرف دیواریں تھیں، دیواریں بھی زیادہ اونچی نہیں تھی، قد آدم برابر، اتنا ایک انسان کا قد ہوتا ہے اس زمانے میں، جو قد لوگوں کا رہا ہو اس قد کے برابر اس کی دیواریں تھیں۔ ادھر مکے کے لوگوں کو اس کی بڑی تشویش تھی کہ کس طرح کعبے کی تعمیر کی جائے، کس طرح کعبے کو شہید کر کے اور کس طرح پھر سے اس کو نئے سرے سے بنایا جائے۔ چنانچہ مشورہ ہوا، سب لوگ، چونکہ کعبے کی عظمت اہل مکہ کے ہاں، قریش کے ہاں بالکل مسلم تھی، اور کعبے کا احترام ان کے ہاں بالکل مسلم تھا، اس لیے ان کو اس کی بہت فکر تھی کہ کس طرح کعبے کو اثر نو تعمیر کر دیا جائے۔ چنانچہ مکے کے بڑے بڑے سردار سر جوڑ کر بیٹھے، مشورہ ہوا، اور آخر میں یہ طے پایا کہ نہیں، اب یہ کعبہ بالکل بوسیدہ ہو چکا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی تعمیر کی جائے۔ یہ سہبارہ تعمیر ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے سہبارہ تیسری بار تعمیر ہو رہی ہے۔ چنانچہ جب یہ طے ہو گیا کہ نہیں کعبے کو شہید کیا جائے گا، تو ان میں سے ایک عمرو بن مخزومی وہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ لوگوں، اگر تم نے یہ ارادہ کر ہی لیا ہے کہ کعبے کو پھر سے بنایا جائے، اس کی بوسیدہ دیواروں کو شہید کر کے نئے سرے سے اس کی دیواریں اٹھائی جائیں، اس پر چھت ڈالی جائے، تو تم اس بات کا عہد کرو کہ کعبے کے اندر حلال ہی کمائی کا استعمال ہو، اس میں زنا کی کمائی، اس میں شراب کی کمائی، اس میں اور ظلم و ستم کی کمائی قطعاً نہ استعمال کی جائے، اس لیے کہ اللہ کی ذات پاک ہے
اور اس کا گھر بھی پاک ہے، اس کے گھر میں سوائے پاکیزہ مال کے کوئی اور مال لگایا نہ جائے۔ سب نے اس پر لبیک کہا، ٹھیک ہے ہم اس پر راضی ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ پیش آئی تھی، جو حلال پیسہ اکٹھا ہوا تھا، جو حلال چندہ اکٹھا ہوا تھا، وہ اتنا نہیں تھا کہ پورا حصہ کعبے کا گر جاتا، اسی لیے حتیم کے حصے کو انہوں نے باہر کر دیا۔ حتیم پہلے کعبے کے اندر داخل تھا، لیکن جب مکے کے لوگ کعبے کی تعمیر کرنے لگے تو پیسہ کم پڑ گیا، اور وہاں اس کی کوئی گنجائش تھی نہیں کہ ادھر ادھر کا پیسہ لگ جائے۔ نمبر 1 کا پیسہ لگ رہا تھا، وہ قلیل تھا، تو انہوں نے کہا کہ جانے دو، اس کو بعد میں کبھی کور کر لیں گے، اس کو ابھی صحن بنا دو کعبے کا۔ چنانچہ وہ حتیم کا حصہ باہر ہو گیا، لوگ اکٹھے ہوئے، طے ہو گیا، اور سب لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ چونکہ کعبہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، اس مقدس کار خیر میں سب کی حصے داری ہو، سارے قبیلوں کی حصے داری ہو، اسی لیے ذمہ داریاں بانٹ دی گئیں۔ بنی عبد مناف، قریش، بنی ہاشم کے ذمے کعبے کا سامنے کا حصہ جس میں کعبے کا دروازہ تھا وہ آیا، اور اس طرح چاروں حصے مختلف قبیلوں میں بانٹ دیے گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کعبے کو شہید بھی کرنا ہے، پرانی عمارت کو شہید کرنا تھا۔ ہر ایک ان میں سے تھرا رہا تھا، کسی کی مجال اور ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کعبے پر وہ اپنا پھاوڑا چلائے، کعبے کی دیواروں کو گرائے، یہاں تک کہ ولید ابن مغیرہ آگے بڑھا، کافر ہونے کے باوجود اس نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اللہم لا نرید الا الخیر، اے اللہ آپ جان رہے ہیں ہمارا ارادہ کعبے کی بے حرمتی نہیں ہے، اس کو ڈھانا نہیں ہے، ہم تو خیر کا ہی ارادہ رکھتے ہیں، ہم خیر کا ارادہ رکھتے ہیں، اے اللہ آپ ہماری نیتوں سے واقف ہیں۔ ایسا نہیں تھا، وہ مشرک ضرور تھے لیکن خدا کے وجود کے وہ قائل تھے، وہ ملحد نہیں تھے، وہ ناستک نہیں تھے، انہوں نے خدا کے ساتھ بہت سو کو شریک ضرور کر لیا تھا، لیکن انہیں اس بات کا اعتراف تھا کہ آسمان و زمین کا مالک وہی ہے جو تنہا ہے، اور اس کعبے کا رب بھی وہی ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ اس لیے ولید ابن مغیرہ نے یہ دعا کی، اللہم لا نرید الا الخیر، اے اللہ ہم خیر کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ کہہ کر اس نے اپنا پھاوڑا چلا دیا، حتیم کی طرف کے حصے پر اس نے اپنا پھاوڑا چلایا۔ قریش کے لوگ ان کے رونگٹے کھڑے تھے کہ کہیں کوئی عذاب نہ نازل ہو جائے، کیونکہ کچھ ہی دن پہلے واقع فیل ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا تھا، اب رہا جب ناپاک ارادے سے آیا تھا تو خدا کے عذاب نے کس طرح اس کو پامال کر دیا تھا، وہ واقعہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، بہت پرانا وہ واقعہ نہیں تھا۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ اب چھوڑ دو، اگر ولید ابن مغیرہ پر رات تک کوئی عذاب نہ آیا تو ہم اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اس کی مدد کریں گے، اور اگر کوئی اس پر عذاب آ گیا، اگر خدا ناراض ہو گیا، کوئی عذاب اس نے نازل کر دیا، تو پھر ہم کعبے کو اس کی پرانی حیت پر پھر بنا دیں گے اور اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ چنانچہ چونکہ ان کی نیتوں میں کوئی برائی نہیں تھی، کوئی بدی نہیں تھی، خیر ہی خیر تھی، اس لیے ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ صبح ہوئی، پھر لوگ اکٹھے ہوئے، لوگوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے جو ارادہ کیا ہے اللہ اس سے راضی ہے۔ چنانچہ پھر کعبے کو شہید کیا گیا اور اس کی تعمیر شروع کی۔ اب جو بات میں اصل بتانا چاہ رہا ہوں، آپ بھی اس سے واقف ہوں گے، جب حجر اسود کے رکھنے کا وقت آیا تو حجر اسود بھی ایک محترم پتھر تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ پتھر جنت سے آیا ہے، اس کا چومنا اور اس کا بوسہ لینا عبادت ہے، اور ان کے آباء و اجداد سے یہ سلسلہ جاری و ساری تھا کہ وہ دوران طواف حجر اسود کو بوسہ لیا کرتے تھے۔ اب اس کے رکھنے کی جب باری آئی تو قریش کے ہر قبیلے نے کہا ہم رکھیں گے، تم کیسے رکھو گے؟ تلواریں کھنچ گئیں، 4-5 دن لگ گیا، کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ آخر میں ان میں کا ایک بوڑھا آدمی، ایک بہت سن رسیدہ آدمی، اس نے کہا لوگوں تم اس طرح فیصلہ نہیں کر سکو گے، دیکھو کل جو حرم میں سب سے پہلے داخل ہو اسی کو ہم اپنا حکم بنا لیں گے، وہی ہمارے اس معاملے کا فیصلہ کرے گا اور اس کے فیصلے کو ہم قبول کریں گے۔ چنانچہ اگلے دن جب لوگ حرم میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے وہاں پر موجود تھے، سب نے آپ کو دیکھ کر بیک زبان کہا ھذا الصادق الامین، تو صادق و امین پہلے سے موجود ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور اس میں حجر اسود کو رکھا اور قریش کے سرداروں سے کہا کہ سب لوگ بطور تبرک چادر کے کناروں کو پکڑ لیں اور حجر اسود کو لے کر چلیں۔ چنانچہ جب حجر اسود کعبے کے قریب پہنچ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر رکھ دیا۔ یہ حکم آپ کو جو بنایا گیا تھا، تحکیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آپ کے اس فیصلے نے، حالانکہ آپ بوڑھے نہیں تھے، ابھی تو آپ جوان ہو رہے تھے، لیکن ایسا عمدہ آپ نے فیصلہ کیا کہ قتل و قتال کی جو نوبت آ گئی تھی وہ ختم ہو گئی، اور سب بالکل اس فیصلے کو قبول کر لیا سب لوگوں نے۔ یہ بھی آپ کا ایک عظیم کارنامہ، عظیم کارنامہ، اور آپ کی سیرت سے وابستہ ایک واقعہ۔ یہ سب ہوتے ہواتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 20 سال کے قریب ہو رہی تھی۔ آپ اس حال میں جوان ہوئے کہ آپ سے زیادہ کوئی بااخلاق نہیں، آپ سے زیادہ کوئی شریف الطبع نہیں، آپ سے زیادہ کوئی نیک نہیں، آپ سے زیادہ کوئی سچا نہیں، حتیٰ کہ عرب کے لوگ بالاتفاق آپ کو الصادق الامین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ عرب کے گھر گھر میں، مکے کے گھر گھر میں بچے بچے کی زبان پر تھا ھذا الصادق الامین، یہ صادق اور امین ہے۔ اس حال میں آپ کی نشو و نما ہو رہی ہے، اس حال میں آپ جوان ہوئے، وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ اب آپ کو اس عمر میں سچے خواب آنے لگے، کیونکہ آپ کو نبوت ملنی تھی، پیغمبری ملنی تھی، سارے نبیوں اور پیغمبروں کا سردار آپ کو بنایا جانا تھا، اور آپ آخری نبی تھے، آپ پر رب العزت نبوت اور پیغمبری کے سلسلے کو ختم کرنے والا تھا۔ اس لیے اب نبوت کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور نبوت کے آثار، اس کے مبادی اور اس کا مقدمہ کیا ہے؟ سچے خواب۔ نبی جو خواب میں دیکھتے وہ دن میں بالکل 100% صحیح ثابت ہو جاتا، سچے خواب۔ نبوت کی ایک نشانی، ایک پہچان سچے خواب ہے، لیکن نبی کے خواب میں 1% بھی، 1 ذرہ بھی غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ عام اللہ کے نیک صالح بندے جو ہوتے ہیں ان کے خوابوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، صحیح ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، غلطی کا امکان کم ہوتا ہے۔ جو بدکار لوگ ہوتے ہیں ان کے خواب میں زیادہ تر غلطی ہوتی ہے، سچائی کا امکان کم ہوتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات آپ یہ بھی جان لیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی اپنی نبوت سے پہلے، ہر نبی، جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے، نبی اپنی نبوت سے پہلے نبی تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت کا کامل اکمل ولی اور اللہ کا صدیق ہوتا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی بچپن سے ہی اللہ رب العزت ان کو اپنا صدیق اور اپنا ولی بنا کر پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی نبی سے ان کی نبوت سے پہلے کوئی ایسا عمل صادر نہیں ہوا جو ان کی شان نبوت کے خلاف ہو۔ کسی بھی نبی سے، کسی بھی نبی نے اپنی نبوت سے پہلے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کسی بھی نبی نے اپنی نبوت سے پہلے بت پرستی نہیں کی، کسی بھی نبی نے اپنی نبوت سے پہلے کوئی بدکاری نہیں کی، کوئی غلط کام نہیں کیا جس کی وجہ سے لوگ نبوت کے بعد ان پر انگشت نمائی کر سکے تو تم وہی ہو جو فلاں غلط کام کر چکے ہو۔ نبی کی زندگی نبوت سے پہلے بھی بالکل پاک صاف ہوتی ہے، مزکا و مصفہ ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نبوت اور ایک نبی کی جو شان ہونی چاہیے وہ شان نبی ہونے سے پہلے ہی آپ پر ظاہر کر دی گئی۔ آپ کا طرز زندگی، آپ کے معاملات، آپ کا سارا عمل بالکل الگ تھلگ، اپنے وعدے کے بالکل پکے۔ ایک عبداللہ بن صاحب غالباً راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کچھ بات چیت کی، ہمارا ان سے کچھ معاہدہ ہوا، کچھ لین دین تھا، اور میں نے آپ سے کہا کہ میں ابھی گھر جا رہا ہوں، جو آپ کو دینا ہے بھی لا کر فوراً دے دیں۔ چنانچہ وہ گھر گئے، جا کر بھول گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر موجود ہیں،
وہ راوی روایت کرتے ہیں مجھے تیسرے دن خیال آیا کہ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا کوئی معاہدہ ہوا تھا، انہیں کچھ دینا تھا، کچھ دینار درہم دینے تھے۔ چنانچہ وہ تیسرے دن جب اس مقام پر پہنچے تو نبی کو وہاں پر موجود پایا، اور آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ کوئی غصہ دکھایا، صرف آپ نے اتنا کہا کہ تمہارے نہ آنے سے مجھے زحمت ہوئی، میں 3 دن سے تمہارا اس مقام پر انتظار کر رہا ہوں۔ کس قدر وعدہ وفائی نبوت سے پہلے کی زندگی میں، اور وہ لوگ جو آپ کی نبوت سے پہلے آپ کے شریک تجارت عبداللہ بن صاحب بعد میں جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے مجھے پہچانا؟ تو انہوں نے برجستہ کہا یا رسول اللہ کنت شریکی فی التجارہ، آپ میرے تجارت میں شریک تھے، اور ایسے شریک، ایسے پارٹنر کہ کسی معاملے میں نہ جھگڑتے تھے نہ کسی معاملے میں اعتراض کرتے تھے۔ یہ آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی ہے۔ وقت گزر رہا ہے، یہاں تک کہ دوسرے سفر کا موقع پیش آ گیا، پھر آپ شام کی طرف جا رہے ہیں، اب آپ جوان ہو چکے ہیں، اور بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ حضرت ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ دیکھو خدیجہ اپنا مال تجارت دے کر لوگوں کو بھیجا کرتی ہیں، تم بھی ان کا مال تجارت لے کر جاؤ۔ چونکہ ابو طالب کثیر العیال تھے، ان کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی زیر تربیت تھے، ان کا بھی ذمہ آپ کے اوپر تھا، لیکن قبل اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیشکش جاتی، خود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو انتہائی مالدار خاتون تھیں اور اپنی شرافت، اپنی پاک دامنی، اپنی عفت کی وجہ سے مکے میں مشہور تھیں، اور مکے کے بڑے بڑے سردار ان سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتے تھے، ان کے پاس عزت بھی تھی، شرافت بھی تھی، خاندان بھی تھا، اور مال بھی بہت تھا۔ چنانچہ جب مکے سے قافلے جاتے تھے تو وہ بھی اپنا مال تجارت دیتی تھی، جتنا سب کا مال ہوتا تھا ان کا اتنا اکیلا ہوتا تھا، اتنی بڑی مالدار تھی۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی و شرافت کی خبر ان کو پہنچی، اور ظاہر ہے گھر گھر، مکے کے گھر گھر میں آپ کا چرچا تھا کہ ایک جوان ایسا بھی ہے جو اپنی شرافت اور اپنی پاک دامنی اور اپنی نزاہت کے لحاظ سے بالکل الگ ہے، ممتاز ہے۔ یہ خبر حضرت خدیجہ کو بھی پہنچی جو طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ طاہرہ کے معنی پاک و صاف، ان کو لوگ طاہرہ کہتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام بھیجا کہ آپ اگر میرا مال تجارت لے کر جائیں تو میں جتنا نفع لوگوں کو اور لوگوں کو دیتی ہوں، جتنا پیسہ اور لوگوں کو دیتی ہوں، اس سے زیادہ آپ کو دوں گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، آپ کو ضرورت بھی تھی لیکن اللہ نے کہنے کا موقع نہیں دیا، کہلوایا نہیں، وہ خود حضرت خدیجہ نے کہا۔ چنانچہ غلام میسرہ، حضرت خدیجہ کے جو غلام میسرہ تھے وہ ساتھ میں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کر حضرت بی بی خدیجہ کا ملک شام کی طرف جا رہا ہے۔ بصرہ کے مقام پر قیام ہوا، اور جس درخت کے نیچے آپ رکے وہاں پر ایک گرجا گھر تھا، اور اس گرجا گھر کا ذمہ دار نستورہ پادری عیسائی راہب تھا۔ اس نے دیکھا تو جلدی سے نکل کر باہر آیا، اور اس نے پچھلی کتابوں میں یہ بات پڑھ رکھی تھی کہ اس درخت کے نیچے پیغمبر ہی پڑاؤ کرتا ہے، اس درخت کے نیچے غیر پیغمبر پڑاؤ نہیں کر سکتا۔ لوگ آتے جاتے رہتے، وہ سمجھ گیا کہ لگتا ہے نبی آخر الزمان کا زمانہ قریب آ گیا ہے، لگتا ہے وہی آ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ آیا، اور حضرت میسرہ موجود تھے ساتھ میں خدمت کے لیے اور معاونت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا، بغور دیکھا، آنکھوں کو دیکھا، اور غلام میسرہ سے کہا یہ آنکھوں کی سرخی سفر کی وجہ سے ہے۔ آنکھوں میں میں نے آپ کل عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، جس کی وجہ سے آنکھوں کا حسن بہت بڑا ہوا تھا۔ تو غلام میسرہ نے کہا نہیں، یہ مستقل ہے، اس سفر کی وجہ سے نہیں ہے،
تو اس نے کیا کہا؟ ہوا وہو نبی آخر الانبیاء آخر النبی، ارے یہی ہے آخری نبی. فوراً سمجھ گیا. کیا کہا؟ یہی ہے آخری نبی جو سارے عالم کے سردار بنائے جائیں گے اور سارے نبیوں کے امام بنائے جائیں گے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے بازار میں خرید و فروخت کی اور وہیں پر سارا مال آپ کا فروخت ہو گیا، بڑا نفع آپ کو حاصل ہوا. حضرت میسرہ یہ روایت کرتے ہیں کہ جب دوپہر کی شدت ہوتی، گرمی کی شدت ہوتی، تو دو فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے رہتے. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے میسرہ. دیکھیے فرشتوں کا دیکھنا عام طور سے نہیں ہے، لیکن خرق عادت کے طور پر اللہ جس کو چاہے فرشتوں کو دکھا دیتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام نے وہ نبی نہیں تھی، حضرت جبرائیل کو دیکھا اور دیگر نبیوں کو دیکھا، دیگر فرشتوں کو دیکھا. حضرت جبرائیل اور دوسرے فرشتوں کو دیکھا جس کا تذکرہ قرآن کے اندر. حضرت ہاجرہ نبی نہیں تھی، لیکن جس وقت حضرت اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور جبرائیل آئے تھے، وہ جو اپنا پر جنہوں نے مارا تھا، جبرائیل کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اسی طرح غلام میسرہ وہ فرشتوں کو دیکھ رہے تھے کہ فرشتے اپنا سایہ کیے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کو نقل بھی کرتے ہیں، روایت بھی کرتے ہیں. چنانچہ بعد میں نستورہ راہب نے یہ بھی نصیحت کی کہ تم یہیں سے واپس چلے جاؤ، آگے کا سفر ترک کر دو، اس لیے کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، تم بہت معزز ہو، تمہارے دنیا میں بہت دشمن بھی موجود ہیں کہ تمہارے خون کے پیاسے ہیں، اگر یہود نے یہ بات جان لی تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا آپ یہیں سے واپس بھی چلے جائیں. چنانچہ وہیں پر سارا مال فروخت ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ بڑے منافع کثیرہ کو لے کر وہاں سے واپس ہوئے. اور وہی حال جس درخت کے پاس سے گزر رہے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اس پہاڑ کے پاس سے گزر رہے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ آواز میسرہ سن رہے ہیں. جب دوپہر ہو جاتی تو فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے نبی پر. اس طرح آپ کی واپسی ہوئی. جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے بالا خانے پر، اپنے مکان کے اوپری حصے پر بیٹھی تھیں. جس وقت نبی مکے میں داخل ہو رہے تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اس حال میں دیکھا کہ دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے. جلدی سے انہوں نے اپنی سہیلیوں کو بلایا، دیکھو محمد ابن عبداللہ کو دیکھو، ان کی فضیلت، ان کی شان دیکھو، فرشتے ان پر سایہ کیے ہوئے. حضرت خدیجہ نے بھی فرشتوں کو دیکھا، یہ بھی خرق عادت تھا، یہ بھی حضرت خدیجہ کی کرامت تھی. ایمان سے پہلے ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، ابھی تو نبی کی نبوت بھی ظاہر نہیں ہوئی تھی کہ خدیجہ کو اللہ رب العزت نے یہ کرامت دکھلائی کہ فرشتوں کو انہوں نے دیکھا. وہ فرشتے ہی تھے جو نبی پر سایہ کیے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں داخل ہوئے مکے میں. پورا جو بھی نفع حاصل ہوا تھا، جو بھی مال تھا، جو کچھ کما کر لائے تھے، حضرت خدیجہ کے سپرد کیا. غلام میسرہ نے راستے کی تمام داستان رودات سنائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامتوں اور آپ کے معجزات کا تذکرہ کیا، آپ کی خوبیوں کا تذکرہ کیا. کہ ایسے انسان کہ پورے سفر نہ کبھی ڈانٹا، نہ پھٹکارا، نہ کبھی جھڑکا، حالانکہ وہ غلام تھے اور یہ ظاہر آزاد اعلیٰ خاندان سے تعلق تھا، لیکن یہ نہیں کہ غلام میرے ساتھ ہے. ایک انسانیت والا سلوک آپ نے میسرہ کے ساتھ کیا. آپ کے بلند اخلاق کو دیکھ کر میسرہ بہت متاثر اور حضرت خدیجہ سے بے انتہا تعریف. ان تمام باتوں کو دیکھ کر حضرت خدیجہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش پیدا ہوئی. حضرت خدیجہ کے 2 شوہر ختم ہو چکے تھے، تیسرا عقد ان کا ہونا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کہ یہ کچھ خیال ہی نہیں تھا. چنانچہ واپسی کے 2 مہینے 25 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیغام نکاح بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہ رہی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نگراں
جو آپ کے گارجین تھے، جن کی تربیت میں آپ نے حضرت ابو طالب، ان سے اس کا تذکرہ کیا۔ بھائی حضرت خدیجہ نے پیغام نکاح بھیجا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، اگر تم راضی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس عورت کی پاک دامنی میں، اس عورت کی شرافت میں، ان کے حسن جمال میں کوئی ان کا ثانی نہیں۔ بڑے بڑے سردار ان سے نکاح کی خواہش رکھتے ہیں، اگر انہوں نے تمہارے لیے پیغام نکاح بھیجا ہے تو تم اس کو چاہو تو قبول کر سکتے۔ میرا خیال یہ ہے، میری سوچ یہ ہے کہ خواجہ ابو طالب نے یہ سوچا ہو شاید کہ میرا بیٹا تو، میرا بھتیجا تو کنوارا ہے اور وہ ایک سندسیدہ عورت ہے، 1-2 سال کا نہیں 15 سال کا فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال ہے اور حضرت خدیجہ پوری 40 سال کی ہیں، 15 سال کا یہ وقفہ ہے، 15 سال کا فرق ہے۔ اس لیے حضرت ابو طالب نے اس فیصلے کو حضور پر چھوڑا کہ اگر تم بہتر سمجھو تو کوئی اس میں خرابی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی تردد کے، بلا کسی شک و شبہ کے آپ تیار ہو گئے۔ دشمنان اسلام نبی کی شادیوں پر بڑا اعتراض کرتے ہیں، 11 شادیاں کر لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے جو جوانی کا زمانہ ہے، جس وقت ہر جوان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی کنواری ہو، میری بیوی حسین و جمیل ہو، کوئی نوجوان سن رسیدہ عورت سے شادی کی خواہش نہیں رکھتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر زاہد تھے اور کس قدر تارک الدنیا تھے اور کس قدر آپ کے دل سے دنیا نکال دی گئی تھی کہ آپ کو کوئی تردد نہیں ہوا اور آپ نے فوراً بی بی خدیجہ سے نکاح کی حامی بھر لی۔ حالانکہ عرب کی کنواری سے کنواری اور حسین سے حسین لڑکیاں آپ کو مل سکتی تھی، ہر اعتبار سے اب اعلیٰ و اشرف تھے، لیکن آپ نے بی بی خدیجہ سے نکاح کرنا اپنے لیے پسند فرمایا۔ اور ایک تاریخی بات اور بھی میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ جب غلام میسرہ نے بی بی خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کی داستان سنائی کہ بھئی ایسی ایسی خوبیاں دیکھنے کو ملی، ایسے ایسے کمالات، ایسے ایسے معجزے دیکھنے کو ملے، فرشتے ان پر سایہ کر رہے ہیں، یہ تو عجب ہے، ان کی خوبیاں، ان کے کمالات تو عجب ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئے۔ ورقہ بن نوفل عرب کی ضلالت اور اس کی گمراہی، ان کے کفر و شرک سے بیزار ہو کر عیسائی مذہب انہوں نے اختیار کیا۔ وہ انجیل کا عربی زبان میں ترجمہ کر کے لوگوں کو سناتے تھے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، موحد تھے، توحید پرست تھے۔ ان کے پاس گئیں اور جا کر سارا واقعہ سنایا۔ جس نوجوان کو ہم نے اپنا مال تجارت دے کر بھیجا تھا، اس کی تو یہ خوبیاں ہیں، اس پر تو فرشتے سایہ کرتے ہیں، اس کو تو درخت سلام کرتے ہیں، اس کو تو پہاڑ سلام کرتے ہیں، یہ ایسا نوجوان ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا مجھے امید ہے کہ یہ آخری نبی ہے، انجیل میں جس نبی کی بشارت دی گئی ہے لگتا ہے یہ وہی نبی ہے، ان کی نبوت کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اور کوئی بات نہیں کی۔ حضرت خدیجہ کے دل میں جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ نبی ہو سکتے ہیں اور میرے چچا زاد بھائی جو آسمانی کتابوں کے بڑے عالم ہیں ان کے نبی ہونے کی خبر دے رہے ہیں اور اپنا یہ خیال ظاہر کر رہے ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی شدید خواہش پیدا ہوئی۔ یہ ہستی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ سے نکل جائے، اگر اس شخص سے، اس نوجوان سے میں نکاح کر لوں اور آنے والے زمانے میں یہ نبی بن جائیں گے تو میرے تو قسمت کھل جائے گی، میں ایک نبی کی بیوی بن جاؤں گی اور میری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ اس خیال سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا۔ تاریخ متعین ہو گئی۔ متعینہ تاریخ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابو طالب بطور سرپرست، حضرت حمزہ، حضرت عباس اور خاندان کے بڑے بوڑھے حضرت خدیجہ کے دروازے پر گئے۔ خطبہ نکاح پڑھا گیا۔ خطبہ نکاح اس جاہلیت کے زمانے میں بھی تھا،
بہت سے اعمال وہ تھے جس کو اسلام نے ویسے ہی باقی رکھا، مثلا نکاح کا خطبہ، گواہوں کا ہونا، وکیل کا مقرر کرنا، یہ سب عرب جاہلیت کے زمانے میں بھی عام تھا، اسلام نے اس کو بدستور باقی رکھا۔ خواجہ ابو طالب نے خطبہ پڑھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ محمد ابن عبداللہ وہ جوان ہیں کہ مکے کا کوئی جوان بھی ان کے ہمسر اور ان کے مد مقابل نہیں ہو سکتا، گرچہ یہ مال میں دولت میں کم ہے لیکن شرافت اور پاک دامنی میں کوئی ان کا مد مقابل نہیں ہو سکتا۔ حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل ہیں اور بھی خاندان کے لوگ ہیں، ان میں سے بھی کسی نے خطبہ پڑھا، نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا مال، ظاہر بہت بڑی مالدار تھی، بڑی دولت تھی ان کے پاس، ساری دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دی، غلام میسرہ کو بھیجے دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بس گیا۔ ایسے گھر میں آپ گئے جہاں پر دولت ہی دولت، حضور کی زندگی گزر رہی ہے اور لیل و نہار گزر رہے ہیں، اور جیسے جیسے نبوت کا زمانہ قریب آتا جا رہا ہے آپ کو تنہائی پسند آ رہی ہے، سچے خواب دکھ رہے ہیں اور آپ کو تنہائی پسند آ رہی ہے۔ اب رب العزت اپنے نبی کو نبوت و پیغمبری سے سرفراز کرنا چاہتا ہے، اس لیے عام لوگوں سے الگ کرنا چاہ رہا ہے۔ آپ کسی کے پاس بیٹھ نہیں رہے، لوگوں سے اختلاط، لوگوں سے ملنا جلنا بالکل کم۔ چنانچہ آپ کی سیرت میں یہ بات لکھی ہے کہ نبوت سے پہلے کوئی آپ کا دوست نہیں تھا، کوئی آپ کا استاد نہیں تھا، کسی کے ہاں آپ زیادہ آتے جاتے نہیں تھے، بالکل تنے تنہا خلوت کی زندگی آپ گزار رہے تھے اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اور یا تو بالکل تنہائی۔ چنانچہ جب نبوت کا زمانہ قریب آیا تو پھر آپ نے غار حرا کی طرف رخ کیا۔ مہینے مہینے آپ غار حرا میں تشریف فرما رہے تھے۔ کتابوں میں اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی کہ اس وقت آپ وہاں کیا کرتے تھے، علماء نے صرف اتنا لکھا ہے کہ آپ غور و خوض کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مطابق اللہ کا ذکر کرتے تھے، غور و خوض کرتے تھے، اور نبوت کی وہ تمام خوبیاں آپ کے اندر ودیعت کی جا رہی تھیں، آپ کے اندر ڈالی جا رہی تھی، وہ استعداد وہ صلاحیت اللہ رب العزت آپ میں پیدا کر رہا تھا تاکہ جب آپ کو بار نبوت دیا جائے اس کا آپ تحمل کر سکیں، اس کا تحمل کر سکیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، آپ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، جب بچوں کی یاد آتی تو آپ گھر پر تشریف لاتے، پھر اپنا توشہ لے کر چلے جاتے، اور اسی اثنا میں وقت گزر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی، وہ مبارک ساعت بھی آ گئی جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور پیغمبری سے سرفراز کیا جانا تھا، وہ گھڑی بھی آ گئی۔ چنانچہ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے آوازیں سنتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کوئی نظر نہیں آ رہا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کبھی یہ میکائیل کی آواز ہوتی تھی، کبھی جبرائیل کی آواز ہوتی تھی، آپ کو اللہ کی طرف سے فرشتوں کی آواز سے مانوس کیا جا رہا تھا۔ وہ تیاریاں سب چل رہی تھیں، اس لیے کہ عظیم ذمہ داری نبی کو دی جانے والی تھی، وہ عظیم ذمہ داری جس کے بارے میں قرآن نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، وہ ذمہ داری کہ اگر یہ ذمہ داری بڑے سے بڑے پہاڑ پر ڈال دی جاتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وحی کی ہیبت، وحی کی شدت، اور اس وقت تجلیات ربانی کا ظہور، فرشتوں کا دیکھنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس کی تیاری کئی سالوں سے رب العزت کی طرف سے چل رہی تھی، فرشتوں کی آواز سے نبی کو مانوس کیا جا رہا تھا، اور یہ اشارے مل رہے تھے کہ اے نبی اب آپ کو نبوت و پیغمبری دی جانے والی ہے۔ چنانچہ آپ غار حرا میں تشریف فرما ہے، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، غور و خوض کے اندر ہیں،
فکر میں ہیں، یہاں تک کہ آواز آئی السلام علیک، السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اس طرح کی یہاں تنہائی میں کون آ گیا، کون سلام کر رہا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام پیچھے کی جانب سے آئے، اب وہ سامنے آ کر بیٹھ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ اٹھ کر بیٹھ جائیں اطمینان کے ساتھ۔ اب چونکہ وہی نازل ہونی تھی نا، حیات نبی کی صحیح کرا دی گئی، اور اس کام کی ابتدا ہو رہی تھی جس کی تیاریاں کئی سالوں سے چل رہی تھیں۔ وہ تمغہ اور وہ عہدہ اب نبی کو دیا جانے والا تھا جس کی تیاریاں بہت پہلے سے چل رہی تھیں۔ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ دہشت زدہ ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ حضرت جبرائیل نے اپنا تعارف بھی کروایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں جبرائیل ہوں، نبیوں کے پاس خدا کا پیغام لے کر جاتا رہا ہوں، میری یہ ذمہ داری ہے، اور آپ کے پاس بھی خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اور یہ سب کہتے ہوئے انہوں نے کہا اقرا، پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دہشت طاری ہو گئی، وحی کا نزول ہو رہا ہے، وحی کے نزول کے وقت جو دہشت، جو خوف، اور پہلی بار نبی پر وحی نازل ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے وحی کی شدت بہت زیادہ نبی محسوس کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا کچھ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے زور سے نبی کو دبایا، اپنے سینے سے لگایا۔ علماء فرماتے ہیں وہ فرشتوں والی صفات، وہ ملکوتی صفات، وہ نورانی صفات نبی کے اندر ڈالی جا رہی تھی جس کی وجہ سے وحی کا وہ تحمل کر سکیں۔ پہلی بار کہنے پڑھانے پر مجبور نہیں کیا گیا، دبایا زور سے جبرائیل نے۔ حضور فرماتے لگ رہا تھا میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، اتنی زور سے فرشتے نے مجھے دبایا، اور پھر کہا اقرا۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر جبریل امین نے پھر سے بارہ دبایا، اور اس کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ حضور فرما رہے ہیں میں پڑھ نہیں سکتا۔ لیکن یہاں پر ایک بات آپ کو سمجھا دوں میں، ہمارے نبی امی تھے، آپ نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے بالکل آپ کو پاک و صاف رکھا تاکہ جب آپ پر قرآن اترے تو کسی کو کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ اس کے باوجود دشمنوں نے شبہ پیدا کر دیا، یہاں بھی سیکھ کر آئے، وہاں بھی سیکھ کر آئے، وہاں سے پڑھ کر آئے، لیکن اللہ رب العزت نے انتظام ایسا ہی فرمایا تھا کوئی شبہ نہ کر سکے۔ حضور فرما رہے میں پڑھ نہیں سکتا۔ ایک آدمی جو ان پڑھ ہو، جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، اگر آپ اس سے کوئی بات کہلوائیں اس کی زبان میں تو وہ کہہ سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے۔ کوئی آدمی ایک لفظ نہیں پڑھا ہے، کچھ بھی نہیں جانتا، اور آپ اس کو کوئی بھئی یہ کہو، اس کو پڑھو، زبانی وہ پڑھ لے گا، لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا؟ اگر جبرائیل امین زبانی پڑھا رہے تھے تو اس پڑھنے میں کیا حرج تھا؟ نبی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں؟ اس سلسلے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سورہ اقرا کی 5 آیتیں ریشمی کپڑوں میں لکھی ہوئی جو نہایت مرصع اور خوبصورت تھا اس میں لے کر آئے تھے۔ لکھی ہوئی وہ آیتیں حضور کے سامنے پیش کر رہے تھے، پڑھیے اس کو۔ ظاہر حضور لکھی ہوئی تحریر تو پڑھ نہیں سکتے تھے، زبانی معاملہ نہیں تھا۔ علماء فرماتے ہیں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جبریل امین نے چونکہ سورہ اقرا کی 5 آیتیں لکھی ہوئی جو آسمان سے آئی تھی اس کو دکھایا نبی کو، تو حضور نے فرمایا میں اس کو پڑھ نہیں سکتا۔ اگر وہ نہیں تھا، زبانی پڑھانا چاہ رہے تھے، تب حضور ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہاں اس وقت وحی کی شدت کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے آپ کی زبان بالکل رک گئی تھی۔ آدمی پر جب بہت زیادہ دہشت طاری ہو جاتی ہے تو اس کی زبان پر تالا لگ جاتا ہے، وہ بول نہیں سکتا۔ ایک دم سے آدمی کوئی دہشت ناک چیز دیکھ لے، کوئی دہشت ناک واقعہ پیش آ جائے تو زبان رک جاتی ہے، آدمی بولنا چاہتا ہے بول نہیں سکتا۔ ایسا عظیم واقعہ پیش آیا تھا، وحی کی شدت کی وجہ سے، اللہ کی تجلیات کو دیکھنے کی وجہ سے نبی پر ایسی دہشت طاری تھی کہ نبی کی زبان بول نہیں پا رہی تھی۔ چنانچہ سورہ اقرا کی 5 آیتیں نازل کی گئیں، پھر جبرائیل نے پڑھایا،
تسلی دی، جب اپنے سینے سے لگایا تو نبی کے دل سے وہ خوف دور ہوا، اور وہی الہی کے پڑھنے کا کی ہمت و سکت آپ کے اندر پیدا ہوئی۔ وہ 5 آیتیں پڑھا گئے جبرائیل، اور اس کے بعد چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دہشت اور خوف طاری تھا۔ آپ گھبرائے ہوئے، پریشان حال گھر آئے، اور آپ کا جسم کپ کپا رہا تھا، جیسے جوڑی چڑھ جائے کسی کو ٹھنڈک میں، آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، 2-4 رضائیاں ڈال دی جائیں تب بھی آدمی کی ٹھنڈک نہیں جاتی، وہ کیفیت نبی کی تھی۔ اور گھر آتے ہی آپ نے فرمایا زملونی زملونی، جلدی سے مجھے چادر اڑاؤ، جلدی سے مجھے کوئی موٹا کپڑا اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ گھبرا گئی، کیا ہو گیا میرے شوہر نامدار کو؟ یہ اس طرح آنے کا معمول نہیں تھا، اتنی گھبراہٹ کیوں ہے؟ چنانچہ جلدی سے انہوں نے لا کر موٹا کپڑا آپ کو اڑایا۔ جب طبیعت کچھ سازگار ہوئی، جب طبیعت میں کچھ ہلکا پن آیا، تب اپنا چہرہ کھولا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے وہ سارا واقعہ سنایا جو حرا میں پیش آیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ایمان دیکھیے، بیوی ہیں، بیویوں کو اپنے شوہروں سے عقیدت نہیں ہوتی، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر عقیدت تھی اور کس قدر یقین تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تفصیلات سنی تو کیا کہا؟ یا رسول اللہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک، آپ نبی ہیں، آپ نبی ہیں۔ کسی تحقیق سے پہلے چونکہ ان کو یقین ہو گیا تھا، ورقہ بن نوفل نے بتا دیا تھا، اور اسی امید پر انہوں نے حضور سے نکاح ہی کیا تھا کہ آئندہ ہونے والے یہ نبی ہیں۔ فوراً انہوں نے کہا آپ گھبرائیے نہیں، آپ کے ساتھ کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتے ہیں، اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، آپ ہرگز نہ گھبرائیں۔ آپ اللہ کے رسول بنا دیے گئے ہیں، نبی بنا دیے گئے ہیں۔ کسی تحقیق سے پہلے وہ ایمان لے آئیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد اب تھوڑا سا اور مزید، یہ نہیں تھا کہ کچھ تمہیں شبہ تھا، کچھ تردد تھا، بلکہ مزید اور تقویت کے لیے، نبی کو اطمینان دلانے کے لیے، نہ نبی کو تردد تھا نہ حضرت خدیجہ کو تردد تھا، لیکن ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں کہ مزید اور ہم تائید حاصل کر لیں۔ اب دوبارہ گئیں، اس وقت ورقہ بن نوفل بوڑھے ہو چکے تھے۔ ایک بار اس وقت گئی تھی جب تجارت کا مال لے کر بھیجا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوبارہ اس وقت گئیں جبکہ آپ نبی بنا دیے گئے تھے، اور جا کر پوری تفصیلات سنائیں۔ اس طرح جو میرے شوہر ہیں، اس طرح ان کے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے کہا مبارک ہو، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، یہ وہی ناموس ہے جو عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، اور مجھے امید ہے کہ وہ نبی ہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ نبی ہیں۔ پہلے تنہا گئی تھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی کہ اب آپ چلیے میرے ساتھ۔ وہاں سے بھی تائید مل گئی، اور جا کر کہا کہ میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے سے ذرا اس کا حال تو پوچھ لیجئے، ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل پوری سنائی، جس طرح وحی نازل ہوئی تھی، جس طرح فرشتے نے آپ کو دبایا تھا، جس طرح سارے حالات پیش آئے تھے، وہ سارے حالات جب بتلائے تو ورقہ بن نوفل نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ مسلمان ہو گئے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کاش کہ میرے اندر میرے جسم میں طاقت ہوتی، یا میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ لوگ آپ کو آپ کے وطن سے نکالیں گے، اس وقت میں آپ کی مدد کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میرے وطن کے لوگ مجھے میرے وطن سے نکال دیں گے؟ کہا کہ اور کیا، ہر نبی کو اس کے وطن سے نکالا گیا ہے، آپ بھی اپنے وطن سے نکالے جائیں گے۔ کاش کہ اس وقت میں زندہ رہتا اور آپ کی بھرپور مدد کرتا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ورقہ بن نوفل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضور نے فرمایا میں نے ان کو خواب میں سفید لباس میں دیکھا ہے، سفید لباس، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ جنت میں داخل کیے جا چکے ہیں۔ اگر ان کی مغفرت نہ ہوتی
اگر ان کا ایمان خدا کے ہاں نہ مانا جاتا تو وہ سفید لباس میں مجھے نہ دکھائی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی بنا دیا، اور اب کچھ دنوں کے لیے وحی الہی کا سلسلہ روک دیا گیا تاکہ اب نبی پھر متحمل ہو جائیں۔ ابھی اگر فوراً جلدی جلدی وحی نازل ہونی شروع ہو جاتی تو نبی کے لیے دقت پیش آ سکتی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے، علماء فرماتے ہیں 2.5 سے 3 سال کی مدت میں وحی کا سلسلہ روک دیا گیا۔ سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، اس کے بعد اب نبی پر وحی آنا بند ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرشتے کا شدید انتظار، آپ بار بار غار حرا کی طرف دوڑ کر جاتے، شاید وہ فرشتہ وہی مجھ سے مل جائے۔ اس وقت وحی کے نزول کی جو حلاوت، جو چاشنی نبی نے روحانی طور پر محسوس فرمائی تھی، اور اس کی لذت، جو چاشنی آپ کو ملی تھی، اس کا انتظار آپ کو تھا۔ یہاں تک کہ آپ فرماتے تھے کہ دل چاہتا تھا کہ کسی پہاڑ سے پر چڑھ کر کود جاؤں، وہ فرشتہ کیوں نہیں آ رہا ہے، یہ کر لوں وہ کر لوں۔ تو جب اس طرح کا خیال آپ کے دل میں آتا تو آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میکائیل کو لگایا گیا تھا، جبریل کی آمد تو بند ہو گئی تھی، اور جبریل آ بھی رہے تھے بیچ بیچ میں، لیکن وحی الہی کا سلسلہ، قرآن کے نزول کا سلسلہ بند ہو گیا تھا۔ وہ 2.5-3 سال کی مدت جس میں وحی نہیں نازل ہوئی، اس کو سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں فترت وحی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ مدت پوری ہو گئی تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد سورہ مزمل کی آیتیں اور سورہ مدثر کی آیتیں نازل فرمائی۔ اب اس کے بعد کی تفصیلات انشاءاللہ کل آپ کو سنائی جائیں گی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہماری بھی مدد فرمائے، آپ کی بھی مدد فرمائے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اے اللہ اپنی رحمت سے تمام حاضرین مجلس کو قبول فرما، کہنے والے کو بھی قبول فرما، سننے والوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی قبول فرما، ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو، اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو، سب کو اے اللہ قبول فرما، سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی نبی کی عظمت و عزت، احترام و توقیر پیدا فرما، نبی کی لائی ہوئی شریعت کو ہمارے لیے مشعل راہ بنا، نبی کی سنتوں سے اے اللہ ہمیں سچا عشق نصیب فرما، سچا عشق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا کرم فرما، فضل فرما، بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، پریشانوں کو پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری جو خواتین، ہماری جو بہنیں اپنا وقت فارغ کر کے نبی کی محبت میں یہاں پر اکٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کی اس جذبے کی قدر فرما، ہم سب کی بھی اس جذبے کی قدر فرما۔ ہمارے جو بچے خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ آنے والے مہمانوں کا اکرام کر رہے ہیں، ان کی خاطر مدارات کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے بھی جذبوں کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کا سب اے اللہ یہ آپ کے نبی کا اے اللہ صدقہ ہے، ان کی محبت کا صدقہ ہے، ان کی محبت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں اپنے نبی کی سیرت کے تذکرے سننے کے لیے اور کہنے کے لیے۔ اے اللہ اس سلسلے کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہم سب سے آپ راضی ہو جائیے، اور اپنے رسول کو بھی ہم سب سے راضی کر دیجئے، اپنے رسول کی شفاعت اور ان کی سفارش ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر